یا بعض بزرگوں کا اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی نے بازار میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ ان کا اگر دیدار کر لو گے تو جنت مل جائے گی، تو اندر آ گئے وہ. کسی نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں آ گئے؟ کہا کہ ان کے ذریعے نہیں لینی مجھے، اپنے پیر صاحب کے ذریعے سے لینی. تو ان کی نقل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ مجھے جو بھی چیز چاہیے وہ اپنے پیر صاحب کے ذریعے چاہیے، آگے کسی سے نہیں چاہیے، تو اس میں بے ادبی تو نہیں ہوگی بڑوں کی؟ نہیں، اصل میں یہ بات یوں ہے کہ یہ بات ہے محبت کی، اور محبت میں ایک مقام آتا ہے فنا فی الشیخ کا. فنا فی الشیخ میں اس کو اپنے شیخ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اس وقت یوں سمجھ لیں کہ وہ معذور ہوگا، مرفوع القلم سمجھ لیں تصوف کی نظر میں، کہ وہ اپنے پیر کی محبت میں اتنا فنا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے جو کچھ چاہیے بس اپنی پیر کی دعا سے چاہیے، اور کسی کے پاس سے مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ محبت میں دو ہی شرک ہے، دوسرے کی طرف توجہ کرنا. محبت میں شرک ہے، یہ محبت کا شرک ہے. فقہ کا نہیں بات کر رہا ہوں میں، فقہی اعتبار سے محبت کا شرک یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کو دوسرے کو بھی محبوب مان لیں ایک کی بجائے، تو یہ اس کا شرک ہوگا. تو وہ اس سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے جو کچھ چاہیے وہ یہاں سے چاہیے، اور چاہیے بھی نہیں، مجھے تو یہ چیز چاہیے، مجھے تو اپنا پیر چاہیے. اب پیر کیا چاہیے؟ گھر لے کے جائے گا کیا؟ پیر صاحب کو گھر میں رکھے گا، کسی چیز میں رکھے گا؟ نہیں نا. ان کی محبت چاہیے، پیر کی محبت چاہیے، ان کی دعا چاہیے، ان کی رضا چاہیے. اب ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں خدا چاہیے، خدا کو تلاش کر رہے ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ خدا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، تو اس سے پاک ہے. خدا کی محبت چاہیے، ہمیں خدا کی رضا چاہیے. تو خدا کی محبت میں اگر ہم ہوں گے تو ہمیں کوئی دوسرا خدا نہیں چلے گا، شرک ہو جائے گا، وہ تو میرا اعتبار سے شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو محبت میں ہے تو ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کرام ہیں، ان کے اپنے اپنے مطلب ہیں، لیکن ہم کسی اور طرف توجہ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا. فنا فی رسول تو اس میں مقصود ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، جب تک وہ سٹیج پوری نہ ہو جائے وہی مقصد رہتا ہے. ہاں، جب فنا فی الشیخ کی منزل پوری ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر اس کو یہاں بند نہیں کیا جاتا اس کو، بلکہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، فنا فی رسول کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. اس کی قلبی میلان اس کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے. شیخ کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ شیخ آگے کرا دیتے ہیں کہ دیکھو آگے دیکھو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے، فنا فی رسول کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توجہ آگے کرا دیتے فنا فی اللہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا تھوڑی، نہیں چھوڑ سکتا کوئی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں وہ آگے چلے گا فنا فی اللہ کی طرف. یہ اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ کیفیت اگر آ گئی تب اس کے اوپر یہ ہوگا کہ اب بے ادبی نہیں شمار ہوگی، کیفیت جب تک نہیں ہے، خالی قول سے کہہ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، تب بے ادبی شمار ہوگی. نہیں، اس میں بے ادبی نہیں ہے. اگر آپ یہ تو ضابطہ ہے نا، دیکھیں کہ انسان اچھوں کی نقل کرے گا اچھا شمار ہوگا، جس پر حال طاری نہیں ہے وہ تکلف سے حال طاری کرنے کی کوشش کرے گا کہ یا تو رو یا رونے جیسی شکل بنا لو. حدیث پاک میں کہ دعا مانگو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، یعنی ان کی نقل کرو، اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے. تو جو فنا فی شیخ ہے، اگر عام سالک ابھی فنا کے اس پہ نہیں آیا تو فنا فی شیخ والے کی نقل کر لے. اور سالک کے لیے تو یہ دعا سب سے اول ہے، سب سے بہتر. اور اگر وہ کسی مزار پہ بھی جاتا ہے، کسی بزرگ سے بھی جا کے ملتا ہے، تو اس سے چاہیے ایک دعا ان سے کروائے کہ
یا اللہ تعالیٰ مجھے میرے شیخ سے وہ محبت عطا کر جو تجھے پسند ہے، اور وہ محبت عطا کر جو کہ بزرگوں کو اپنے شیوخ سے ہوا کرتی تھی. ہاں، بزرگوں کو جو اپنے اپنے شیوخ سے محبت ہوا کرتی تھی، مجھے وہ محبت عطا کر، مجھے وہ محبت عطا کر جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے دعا، مانگنے کی دعا یہ ہے سالک کے لیے کہ اگر اس نے محبت حاصل کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا، بھلے اس کا کوئی ورد وظیفہ کامیاب ہو یا نہ ہو، کوئی موکل جن بھوت کوئی فرشتہ آئے یا نہیں آئے، اس سے قطع نظر، جب اس نے اپنے مقصد کو پا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ ساری اضافی چیزیں باقی کی جو ہے نا، کہ بعض اوقات عمل میں انسان کچا ہوتا ہے لیکن محبت میں پورا ہوتا ہے، تو محبت اس کے عمل کی کمی کو دور کر دیتی ہے. اور اگر عمل اس کا کامل ہے لیکن محبت اس کی کمزور ہے تو یہ عمل محبت کی کمی کو نہیں دور کرتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، یعنی مومن جو ہے ایمان محبت کا نام ہوا، حتیٰ کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. الا لا ایمان لمن لا محبت رکھے تھے نا، سنتے بھی خطبے میں، خبردار جس کو سرکار سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شیخ سے محبت کیوں ہے کہ یہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں لے کے جائے گا. اور کیا ہے شیخ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم اس سے، جو میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں اکثر کہ شیخ کی محبت اگر بذات رکھو گے تو یہ غلط ہے، شیخ کی محبت بالصفات رکھو، یعنی شیخ کی ذات کچھ نہیں ہے، شیخ کی صفات سے محبت کرو، شیخ کے تقوی سے، شیخ کی پرہیزگاری سے، شیخ کے ارشادات سے، ان کی جو نسبت ہے اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں سے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہے ان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی الفت ہے ان کو، مریدوں کو کیسی شفقت ہے، مسلمانوں سے کیسے ان کا کردار ہے، برتاؤ ہے، عام مخلوق کی طرف ان کا کیا معاملہ ہے، یعنی صفات، اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. یہی بات ہے. تو اس اعتبار سے کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ ہم اپنے شیخ کو ہی چاہیں، باقیوں کا احترام کریں، ہم کوئی توہین تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم کسی کے سلسلے میں ہیں، ہم نے کسی کو سودا بیچا ہوا ہے اپنا، اور کوئی کانٹیکٹ ہوا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں مال ہوگا وہیں دل لگے گا نا بھائی ہمارا. مومن کا مال کیا ہے؟ اس کی جان، اس کی عقیدت، اس کی محبت. یہ وہ دے رہا ہے کسی کو، کس بھاؤ دے رہا ہے؟ اس بھاؤ دے رہا ہے کہ یہ مجھے سرکار کی محبت تک پہنچا دے. ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والے.